ناظرین، مولانا کا قصور کا جلسہ زیر بحث ہے اور مولانا کے جو انتہائی غیر مناسب الفاظ ان پر اس وقت بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ مولانا نے یہ کیوں کیا؟ اس مقام تک مولانا کیسے پہنچے کہ وہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ شاید انہوں نے اپنی کشتیاں جلائی ہیں؟ کیوں کیا ہے ایسا مولانا کیوں مایوس ہیں؟ مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ مولانا کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو وہ کون سا گھیرا جو تنگ ہو رہا ہے؟ مولانا کے سٹیکس کیا ہیں؟ کتنے سٹیکس ہیں اور کتنے بڑے بڑے سٹیکس ہیں جو کہ مولانا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو ٹارگٹس تھے وہ مس ہو رہے ہیں۔ مایوسی ہے یا انہیں واقعی کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس وقت مولانا کے ساتھ کون کھڑا ہے اور مولانا پر جو بات کرنے والے ہیں ان کے خلاف وہ بھی کیا دل سے بات کر رہے ہیں؟ ان سب تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو ناظرین، ہوا یہ ہے کہ مولانا پچھلا الیکشن ہار گئے، بہت بری طرح ہار گئے۔ حالانکہ اس الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک بڑی ایسی کوشش کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے وہ، ہم پنجابی میں تو کہتے ہیں کہ تا کی بازی لگا دی، یعنی کہ جان کی بازی لگا دی، اور وہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ اٹھ کے افغانستان پہنچ گئے بغیر کسی انویٹیشن کے۔ کوئی دعوت نہیں تھی، کوئی چھوٹی موٹی دعوت لے لی انہوں نے ویسے، اور وہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر، تیسرے شہر سے چوتھے شہر ان کے صوبے میں انہوں نے وہاں پہ گشت کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی جس لیول پہ وہ کر سکتے تھے، جو ان سے ملاقاتیں کرنا چاہتے تھے۔ بہت چھوٹا لیول تھا، کوئی بڑی ملاقات وہ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے یہ دراصل ایک تاثر دینے کی کوشش کی اپنی کانسٹیچوئنسیز کو، یعنی کہ اپنے حلقہ ہائے انتخاب کو۔ حلقہ ہائے انتخاب ویسے مولانا کے ہیں کتنے، وہ بھی میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو، کہ دیکھیں میں ہوں جس کے ہاتھ میں افغانستان کی کنجی ہے، تو اگر آپ افغانستان سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو میرے ذریعے وہ رستہ گزرتا ہے۔ اور ان کو بھی یہ کہا کہ اگر آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے تو میں حاضر ہوں۔ افغان طالبان کو بھی یہ میسج دیا، اس دورے کا یہ مقصد تھا۔ پھر اپنے جو ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو بھی، وہ چونکہ زیادہ تر اسلامی لوگ ہیں، اسلامی تو نہیں میں کہوں گا، مذہبی ذہن کے لوگ ہیں، اسلامی کہنا شاید ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک، خیر، تو مذہبی ذہن کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ وہ کہیں کہ مولانا تو بہت زبردست محنت کر رہے ہیں اور اصل لیڈر ہی مولانا ہے عالم اسلام کے۔ ایک تو سبھی کو عالم اسلام کا لیڈر بننے کا شوق ہی بہت ہے۔ عالم اسلام اتنا بڑا ہے اور وہ پاکستان کو، بلکہ 2-3-4 حلقوں کو عالم اسلام بعض تو سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ وہاں سے ہو کے آئے، سب کو پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا جن کو بتانا تھا، کہ یہ ایک ناکام دورہ تھا۔ مولانا الیکشن ہار گئے۔ اب انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اگر آپ ان کی تقریر سنی ہے کسی نے، یہ جو قصور والی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صلہ ہوتا ہے رواداری کا۔ وہ رواداری نہیں کہنا چاہ رہے تھے، وہ وفاداری کہنا چاہ رہے تھے، بیسیکلی لفظ تبدیل کیا، تیز آدمی۔ تو اس نے کہا کہ میں ادھر سے گیا ادھر، مطلب حالانکہ طالبان ان کی جان کے دشمن ہیں، بیسیکلی طالبان ان کو کچھ نہیں سمجھتے، کئی حملے ہو چکے ہیں ان پہ، لیکن انہوں نے واقعی اپنی جان کی بازی کھیلی اور وہ افغانستان سے ہو کے آئے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ صلہ ملنا تھا مجھے۔ اور الیکشن اتنی بری طرح سے ہرایا نہیں گیا، سوری میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یہ مولانا کے الفاظ ہیں کہ انہیں ہرایا گیا، کہ مولانا اب اس وقت سے تل ملا رہے ہیں، کبھی ایک طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں، کبھی ادھر ٹف ٹائم دیتے ہیں، کبھی ادھر تھوڑا سا گورنمنٹ کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلیاں ہیں ہی ناجائز، ابھی تک کہہ رہے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، ممبر بھی ہیں، ساری رعایتیں، ساری مراعات حاصل بھی کرتے ہیں اور ان کو ناجائز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ناجائز سے جائز حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی مولانا کا کمال ہے، یہ ان کی ظاہر ہے کوئی انہوں نے اس میں کوئی اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ نکالی ہوگی۔ اب مولانا کے جو بیٹے ہیں وزیر رہے، وزیر ہاؤسنگ رہے، کو 13-14 مہینے جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، تو اس دوران جو انہوں نے گل کھلائے ہیں اور جو واقفان حال ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بس انتہائی تھی، اس کا اب حساب کتاب ہو چکا ہے۔ یعنی کہ احتساب جو ہمارا احتساب کا جو ہے نیب، اس نے اس کا حساب کتاب نکالا ہوا ہے۔
اب مولانا یہ چاہتے رہے ہیں بڑے عرصے سے، بیک گراؤنڈ پہ، بیک چینل پہ، باقی چیزوں پہ، ادھر ادھر سے میسیجنگ، تھوڑا ٹف ٹائم تھوڑا دے کے کہ بھئی بس کرو، ختم کرو، نہیں ختم ہو رہا، تو یہ تو غصہ ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ رجیم ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مذہب کے نام پہ کی جانے والی سیاست جو ہے، میں ذاتی طور پہ مذہب کے نام پہ کی جانے والی سیاست کے خلاف ہوں، کیونکہ وہ سیاست نہیں ہے، وہ بلیک میلنگ ہے۔ وہ اس ایلیمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ونس فار آل ہر قسم کی مذہب کے نام پہ ہونے والی بلیک میلنگ یعنی کہ سیاست کو ختم کر دیا جائے۔ اب نہیں ضرورت، اب نہیں ہم کرنے دیں گے۔ تو مولانا ایک تو ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، ان کا حلقہ ہائی انتخاب میں نے کہا تھا نا، بتاؤں گا کون سے یہ ڈی آئی خان کے ایک دو حلقے تھے، ان کے ایک حلقہ ان کا اپنا تھا، ایک کسی اور کا تھا، پھر اس کے بعد کچھ یہ جو پھاٹا پاٹا ہوتا تھا اب وہ ضم ہو گیا ہے، اسی لیے ان کو اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کیوں ضم ہوا۔ اس وقت ان میں ان کے حلقے تھے، آرام سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کر کے کوئی جیت جاتے تھے، اور کوئی ایک دو تین چار سیٹیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے، اور کچھ 6 سے 7 سیٹیں یہ بلے وقتوں میں بلوچستان سے نکالتے تھے۔ اور بلوچستان سے نکلنے والی سیٹوں کو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے ووٹ ہوتے ہیں، ہزاروں میں ووٹ ہوتے ہیں۔ مولانا کبھی اتنے ہی ووٹ ہوتے تھے، کبھی ہزاروں سے مطلب یہ ہے کہ 1000 کے بھی یعنی کہ 2 فگر میں 10,000 سے 20,000 اس سے اوپر نہیں کبھی گئے مولانا صاحب۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ مطلب جو ہزاروں میں ووٹ 50,000 60,000 80,000 ووٹ لیتے ہیں لوگ تو لاکھ کراس کر جاتے ہیں، جو حلقے ہیں بڑے حلقے ہیں۔ تو یہی کو 10-20,000 میں ان کی وہاں پہ یہی گیم ہے، وہاں تو 3-4 ہزار والا بھی جیت جاتا ہے۔ یہ حلقہ ہے مولانا کا، یہ حلقہ ہائی انتخابات ہیں۔ باقی ان کے پاس جو ورک فورس ہے جسے وہ بڑا اپنی طاقت سمجھتے ہیں، وہ ہے، وہ مدرسے ہیں، وہ پاکٹس ہیں، وہ لاہور میں بھی ہے، وہ گجرانوالہ میں بھی ہے، وہ پورے پنجاب میں بھی ہے، اور کے پی میں بھی ہیں، بہت سے ہیں۔ وہ انہیں باقاعدہ وہ ایسے کر کے کہتے ہیں نا، اللہ کا فضل ھذا من فضل ربی ہے، وہ ہے، ان پہ وہ اتراتے ہیں، اس سے وہ ڈراتے ہیں۔ اب مولانا جو ہیں وہ بیسیکلی کیا ایجنڈا لے کے چلے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو تھی مولانا کی باتیں اور ان کی جماعت اور ان کی ذات سے متعلق۔ اب مولانا کی سیاست، مولانا جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ایک باریک واردات ڈالنے کی۔ اب اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، وقت بتائے گا۔ باریک واردات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں پیپلز پارٹی بہت تنگ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی کوئی، ان کی ساری لیڈرشپ فیل ہو گئی، ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، عمران خان اکیلا جیل میں ہے۔ اس وقت ووٹر سپورٹر جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے، اور اگر کوئی اس وقت میں ان کو نکل کے کوئی ایسا بندہ سامنے آ گیا تو لوگ مجھے پھر میری ایک فین فالوئنگ ہو جائے گی اور بڑی سپورٹ آ جائے گی، یہ ان کا خیال ہے۔ اچھا، ان کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید کسی وقت مریم بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ مریم سے مراد نواز شریف ہے نا، شہباز شریف تو نہیں، شہباز شریف تو بیٹھے رہیں گے آرام سے، یہ ان کا خیال ہے۔ اب وہ اس باریک واردات کے لیے وہ باہر نکلے ہیں اور سمجھتے ہیں، انہوں نے پہلا جلسہ کیا ہے، بڑا بھرپور قسم کی، انہوں نے بڑی سخت قسم کی زبان، اور میں شہداء سے متعلق زبان کی بھرپور مذمت کر رہا ہوں یہاں پہ ایک صحافی کی حیثیت سے بھی۔ باقی چیزیں سیاست ہیں، وہ آپ بات کریں، آپ کا اختلاف رائے آپ بات کریں، آپ مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ بھی بات کر لیں، لیکن شہادت اور لوگوں کی جانیں دینا اور لوگوں کا جانیں دینے کا جو جذبہ ہے اس پہ آپ سوال اٹھائیں، یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو خیر، مولانا نے یہ بھی کر ڈالا، صرف اس لیے کہ زیادہ تکلیف ہو جہاں پہ وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور تو میں نے بتایا نا کہ کیا ان کے مسائل ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے پیچھے آئیں گے، اور اس کے آگے جا کے کچھ تھوڑی دور کی بھی وہ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ایک تحریک اٹھاؤں گا تو اس ملک سے جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کا جانا بھی رک جائے گا، ان کی کنسٹیچوئنسی ہے، ووٹر ہیں ان کے۔ اچھا، اور پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، یہ صحیح سمجھتے ہیں، وقت بتا دے گا، کہ افغانستان میں طالبان رہنے چاہیے، وہ ان کو اپنی سپورٹ، طاقت
اور اپنی ایک بیکنگ سمجھتے ہیں، یعنی کہ ان کی حفاظت، ان کی طاقت، ان کے پیچھے سے جو اب اس سب کچھ کے لیے وہ اپنی طرف سے ایک دوبارہ سے دھڑکی بازی تو نہیں کہوں گا، لیکن کچھ سخت جدوجہد میں جانا چاہ رہے ہیں۔ ویسے اگر آپ آج نوٹ کریں ان کے خلاف جتنی مذمتیں آئی ہیں ان میں آپ کو پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر نظر آیا؟ نہیں آیا۔ تو پھر شاید مولانا بھی صحیح بھی سمجھتے ہوں۔ نون لیگ کا بھی کوئی بڑا لیڈر نظر نہیں آیا سوائے ایک حنیف عباسی کے، وہ بھی معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ اور مولانا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب تک میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ قابل ذکر لوگوں نے ان کی مذمت کی ہے یا ان کے خلاف بات کی ہے، انہوں نے بعد میں پیغامات بھی پہنچائے ہیں ہمیں معذرت کے۔ مولانا کی یہ سیاست ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا اپنی مذہبی سیاست اور مذہبی رخ اور مذہبی پہچان کے ساتھ ہونے والی سیاست کو بچا پاتے ہیں یا پھر اس کو سیاست کی طرح لے کے چل کے باقی سیاسی جماعتوں کو جو انہوں نے ایجنڈا بنا کے انہوں نے دل میں رکھا ہے اس کو ساتھ لے کے ان کا ساتھ حاصل کر پاتے ہیں، یہ بڑے سوال ہیں۔ لیکن ایک جماعت تو ان کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ دیکھیے جو بیرون ملک سے بیٹھے ہوئے ماؤتھ پیسز ہیں پی ٹی آئی کے، جو اصل میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے جو دانشور سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ وہی ہیں، جو وہ بولتے ہیں وہ پالیسی ہے، وہ مولانا کے پیچھے کھڑے ہیں، اور کے پی کی حکومت بھی مولانا کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور ساتھ ہی میں نے مذمت بھی کی ہے۔ اجازت دیجیے۔